فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، آپ سماعت فرما رہے ہیں سورہ کوثر کی تقابلی تفسیر۔ مؤلف ہیں حجت الاسلام ڈاکٹر علامہ محمد یعقوب بیشوی، مترجم ہیں حجت الاسلام ڈاکٹر محمود ساجدی صاحب۔ آج ہم آپ کے سامنے اس کی 11ویں ریکارڈنگ پیش کر رہے ہیں، صفحہ نمبر 255 سے۔ عنوان ہے ان شأنک هو الابتر۔ فریقین کی روایت کے مطابق فریقین کے مفسرین نے لفظ ابتر کے بارے میں مختلف آراء دی ہیں۔ غور کرنے سے یہ بات سمجھ آتی ہے کہ فریقین کی بہت ساری ذکر شدہ روایات میں لفظ ابتر کا مصداق مخلوط نظر آتا ہے، اور اس لیے ضروری ہے کہ اس موضوع کے تمام جوانب سے ایک جامع تحقیق کی جائے تاکہ لفظ ابتر کے درست مصادق تک رسائی حاصل کی جا سکے۔ اور اسی طرح آیت میں لفظ شانی یعنی دشمن پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی مشخص نہیں کیا گیا کہ وہ کون تھا۔ یہاں بطور مطلق دشمن پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر ہوا، کسی مشخص فرد کا نام نہیں آیا، اور یہ بھی قرآن کا اعجاز بیانی ہے کہ یہ قرآنی مفہوم ہر دور میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دشمنوں کو شامل ہے، اور وہ لوگ شانی کے مصداق بنتے رہیں گے۔ نمبر 1 ہے ابتر کی مصادق۔ اس سورے میں ابتر کے مصادق کے طور پر کسی مخصوص شخص کا نام ذکر نہ ہونے کی علت یہ ہو کہ صفت قرآنی ابتر کسی ایک شخص، فکر یا گروہ کے ساتھ مختص نہیں ہے، بلکہ ابتر ہر دور میں ہر اس شخص، فکر اور گروہ کو شامل ہے جو الہی اہداف اور الہی نمائندے کے مقابل کھڑا ہو۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں بھی ایسے لوگ موجود تھے کہ جو الہی رہبر یعنی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقابلے میں آئے اور یہ چاہتے تھے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام لوگوں تک نہ پہنچے اور لوگ اس سے دور بھاگیں، اور یہ لوگ رسول خدا سے مقابلے پر اتر آئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جنگیں کیں اور طرح طرح کے آزار اور اذیتیں دیں، مگر یہ سب کچھ کرنے کے باوجود بھی یہ لوگ اپنے اہداف میں کامیاب نہ ہو سکے، اور اس کے برعکس دین اسلام اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ دنیا کے گوش و کنار پر پہنچا اور نہایت ہی قلیل مدت میں دنیا میں برتر ترین دین کے طور پر معروف ہوا۔ فریقین کی تفاسیر میں ابتر کے مصداق کو 2 طرح سے ذکر کیا گیا ہے۔ بعض مفسرین نے واضح طور پر کچھ افراد کو ابتر کا مصداق ٹھہرایا ہے، جبکہ بعض مخصوص افراد کی بجائے ایک خاص گروہ کو ابتر کا مصداق ٹھہرایا ہے۔ نیز ان میں ایک تیسرا گروہ بھی ہے جو ابتر کو صفت کے عنوان سے پیش کرتا ہے، جو کہ بعض اشخاص یا گروہ کو شامل ہے اور ان کی طرف مقابل کی صفت کو بیان کیا جاتا ہے۔ اس طریقے سے اس کے مفہوم میں بھی وسعت آ جاتی ہے کہ زمان اور مکان کی قید کو بھی ہٹا لیتا ہے، اور اس لحاظ سے جو بھی اس صفت کا حامل ہو وہ ابتر کہلائے گا۔ اس لحاظ سے ہر وہ گروہ، شخص یا فکر جو اسلام کے مد مقابل آئے وہ ابتر کہلائے گی۔ بس دشمنان دین جس بھیس، رنگ اور لباس میں بھی ہوں ابتر ہوں گے اور ہرگز اپنے مقاصد کو نہ پا سکیں گے۔ فریقین کی اکثر و بیشتر روایات میں خاص اشخاص کو ابتر کہا گیا ہے اور ان کے ناموں کو ذکر کیا گیا ہے، جبکہ بعض روایت میں ابتر کی ذیل میں تینوں مصادق کو ذکر کیا گیا ہے، اور ان مصادق میں سے کچھ بیان ہوتے ہیں۔ نمبر 1 عاص بن وائل
بہت ساری شیعہ اور سنی روایت میں عاص بن وائل کو ابتر کہا گیا ہے۔ بعض شیعہ منابع میں اس قول کو جناب سعید بن جبیر کی طرف نسبت دی ہے۔ وہ کہتا ہے کہ یعنی عاص بن وائل ابتر ہے کیونکہ وہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ابتر کہا کرتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسل نہیں ہے، پس خداوند متعال نے کہا کہ اے پیغمبر، بے شک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دشمن ابتر ہے۔ ابتر یعنی وہ شخص جس سے ہر قسم کی خیر و نیکی کو اٹھا لیا جائے۔ علامہ طباطبائی ابتر کے بعض مصادیق کو ذکر کرنے کے بعد ولید بن مغیرہ، ابو جہل، عقبہ بن ابی معیط اور کعب بن اشرف کو بھی ابتر کے مصادیق میں ذکر کرتے ہیں، اور اسی طرح عاص بن وائل کو ابتر کہنے والی روایات کو بھی معتبر جانتے ہیں۔ اہل سنت منابع میں بھی ابتر کے مصادیق میں سے ایک معروف ترین مصداق عاص بن وائل ہے، چنانچہ جناب ابن عباس سے نقل ہوا ہے کہ ابتر سے مراد عاص بن وائل ہے۔ اس نقطے کی طرف بھی توجہ ضروری ہے کہ اس طرح کی روایات دراصل ابتر کے مصادیق کی معرفی کرتی ہے اور ابتر کے معنی کو بیان نہیں کرتی۔ یہ روایات ابتر کے مصادیق کو بیان کرتی ہیں، جن میں سے ایک واضح ترین مصداق عاص بن وائل ہے۔ جیسا جناب عطا نے جناب ابن عباس سے روایت نقل کی ہے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان شانیہ کا یعنی العاص هو الابتر من الخیر الدنیا والآخرہ۔ ان روایات میں عاص بن وائل کے تکراری فعل کو بیان کیا گیا ہے کہ وہ جب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس سے گزرتا تو کہتا کہ میں تیرا دشمن ہوں اور تو ابتر لوگوں میں سے ہے۔ خداوند متعال نے اس گستاخی اور بے ادبی کا جواب یوں دیا کہ ان شانیہ کا هو الابتر یعنی العاص هو الابتر۔ آج سے دنیا اور آخرت کی خیر اور نیکی اٹھا لی گئی ہے، اور یہ روایت علی واحدی اسباب نزول القرآن صفحہ نمبر 495 پر موجود ہے۔ کیونکہ آس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے لفظ شانی و ابتر دونوں کا استعمال کیا ہے، تو خداوند متعال نے بھی سورہ میں دونوں الفاظ کا استعمال کیا ہے۔ عاص بن وائل کا ابتر کا مصداق ہونا دونوں مکاتب میں مشترک طور پر ثابت ہے، اور تمام مفسرین کا اس بات پر اتفاق اور اجماع ہے۔ نمبر 2، ولید بن مغیرہ۔ ولید بن مغیرہ بھی ابتر کے مصادیق میں سے ہے، اور یہ بھی دونوں مکاتب کی مشترکات میں سے ہے۔ مفسر قرآن جناب زین العابدین رہنما آیت انا آتینا الکوثر کی تفسیر میں لکھتے ہیں، جو صبر تم نے کیا ہے ہم نے اس کے مقابل میں تجھے بہشت عطا کی ہے۔ کہا کہ بس نماز پڑھو، اور ولید بن مغیرہ اور ابو جہل جو کہ تجھے ابتر ہونے کا طعنہ دیا کرتے تھے، یہ دونوں ابتر ہیں۔ اور یہ ترجمہ ہے رہنما جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 218 پر۔ علامہ طباطبائی نے بھی ولید بن مغیرہ کو ابتر کے مصادیق میں نقل کیا ہے، مگر آپ اس قول کو معتبر نہیں سمجھتے۔ البتہ ایسے مواقع پر مصداق کو دیکھا جاتا ہے اور اس کی رفتار و گفتار کو دیکھا جاتا ہے، اور روایات کی سند دیکھنا ہی قضاوت کے لیے کافی نہیں ہے، بلکہ اور قرائن کے ذریعے مفہوم واضح ہو جاتا ہے۔ اور یہ روایت ہے محمد حسین طباطبائی کی۔ بعض اہل سنت مفسرین نے بھی ولید بن مغیرہ کو ابتر کے مصادیق میں لکھا ہے۔ جناب قرطبی لکھتے ہیں کہ سورہ کوثر میں 2 غیبی خبروں کا ذکر ملتا ہے، ایک کوثر اور اس کی صفات، اور دوسرا ولید بن مغیرہ، کیونکہ وہ اس سورہ کے نزول کے وقت ثروت مند یعنی کثیر الاولاد تھا، اور خداوند عالم نے اس کے بارے میں فرمایا تھا کہ مجھے اور اس شخص کو نبٹنے کے لیے چھوڑ دو جس سے میں نے اکیلا پیدا کیا، اور میں نے اس کے لیے بہت سا مال دیا اور حاضر رہنے والے بیٹے بھی، اور میں نے اس کے لیے آسائش کی راہ ہموار کر دی۔ اور یہ روایت یہ سورہ کوثر کی آیت نمبر 11 اور 14 کا ترجمہ تھا، اور یہ روایت جو ہے موجود ہے کشف الاسرار اور اخدت الابرار جلد نمبر 10 صفحہ نمبر 609 پر۔ پھر خداوند متعال نے اس کے مال اور اولاد کو چھین لیا، بعد میں اس کی نسل کو کاٹ کر رکھ دیا۔ میبدی لکھتا ہے کہ ولید بن مغیرہ، امیہ خلف و اخنس شریف
یہ لوگ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آپ کے اصحاب کے راستے میں بیٹھتے اور جب بھی ان میں سے کوئی وہاں سے گزرتا تو ان کے پس پشت ان کی برائی کرتے، ان کو طعنے دیتے اور ان کے بارے میں نازیبا گفتگو کرتے، ان کی عیب جوئی کرتے۔ پس رب العزت نے ان کے بارے میں یوں ارشاد فرمایا کہ سورہ حمزہ ولید بن مغیرہ کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ یہ وہی شخص ہے جس نے قریش کو جمع کیا اور پیغمبر اسلام کو جادوگر کا لقب دیا۔ ولید بن مغیرہ بھی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مذاق اڑانے والوں میں سے تھا، اور یہ روایت علی بن ابراہیم تفسیر القمی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 379، محمد بن جریر طبری جامع البیان فی تفسیر القرآن جلد نمبر 14 صفحہ نمبر 48 پر موجود ہے۔ اور ولید بن مغیرہ بھی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مذاق اڑانے والوں میں سے تھا۔ خداوند متعال نے اس کے بارے میں آیت انا کفیناک المستہزئین یعنی سورہ ہجر کی آیت نمبر 95 نازل ہوئی۔ وہ ایک دن قریش کو جمع کر کے حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جادوگر کا لقب دیا۔ اس نے ان سب کو جمع کیا اور قریش کے لوگوں کو اور جادوگر کا لقب دیا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو۔ نمبر 3 ہے ابو جہل۔ ابو جہل بھی ابتر کے مصادق میں سے ہے۔ جناب زین العابدین رہنما آیت کی ذیل میں لکھتے ہیں کہ ولید بن مغیرہ اور ابو جہل جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ابتر کہتے تھے، یہ دونوں ابتر ہیں، اور یہ روایت رہنما زین العابدین ترجمہ و تفسیر رہنما انتشارات کہیان تہران میں موجود ہے۔ جبکہ علامہ طباطبائی نے ابو جہل کے نام کو ابتر کے مصادق میں ذکر کرنے کے بعد اس روایت کو رد کیا ہے کہ وہ اسے معتبر نہیں جانتے، اور یہ محمد حسین طباطبائی کی کتاب میں موجود ہے۔ اہل سنت کے بعض منابع میں بھی ابو جہل کو ابتر کے مصادق میں لکھا گیا ہے۔ ابو جہل مکہ میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مذاق اڑانے والوں میں سے ایک ہے۔ سورہ انفال کی آیت نمبر 30 اسی کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ نیز ابو جہل بھی ان سرداران مکہ میں شامل تھا جنہوں نے دار الندوہ میں جمع ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف سازش کی، اور وہیں اسی نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قتل کی تجویز پیش کی۔ ابو جہل بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مذاق اڑانے والوں میں سے تھا، اور خداوند متعال نے اس کے بارے میں آیت انا کفیناک المستہزئین نازل کی اور ان سب کی ہلاکت کی خبر دی، اگرچہ اہل سنت کی بعض تفاسیر میں ابو جہل کا نام نہیں آیا ہے۔ نمبر 4 عمرو بن عاص۔ قمی نے اپنی تفسیر میں عمرو بن عاص کو ابتر کا مصداق قرار دیا ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ انا شانیہ کا هو الابتر۔ صاحب تفسیر قمی نے ابتر کے مصادق کے طور پر شخص اور صفت دونوں کا ذکر کیا ہے، یعنی دشمن نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عمرو بن عاص ہے اور وہی ابتر ہے، یعنی وہ اسی صفات کا حامل ہے۔ اس کا نہ دین ہے اور نہ ہی اس کا منصب ہے، یعنی معلوم نہیں اس کے آباء و اجداد کون ہیں۔ اِنَّ شَأْنَكَ ای مبزق عمرو بن عاص هو الابتر، یعنی لا دین لہو و نصب۔ اور یہ روایت علی بن ابراہیم قمی تفسیر القمی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 445 پر ہے۔ مگر اہل سنت کے منابع میں عمرو بن عاص کو ابتر کے مصداق کے طور پر ذکر نہیں کیا گیا، لیکن پھر بھی وہ ابتر کا مصداق بنا ہے، اور شیعہ مفسرین نے اس کو ابتر لکھا ہے۔ نمبر 5 عقبہ بن ابی معیط۔ عقبہ بن ابی معیط کے ابتر ہونے پر فرقین کا اتفاق ہے۔ شانی یعنی حاسد اور کینہ پرور، دشمن، جبکہ ابتر کے معنی کسی چیز سے کٹ جانے کے ہیں، اور کہا گیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایسا کہا جانے لگا، اور وہ اس وجہ سے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کفار کو ترک کر دیا اور ان سے کٹ گئے اور ان کی مخالفت میں کھڑے ہو گئے۔ علامہ طباطبائی نے بھی عقبہ بن ابی معیط کو ابتر کے مصادق میں نقل کیا ہے، مگر علامہ نے اس قول کو رد کیا ہے کہ آپ اسے معتبر نہیں سمجھتے ہیں۔ بعض اہل سنت کے مفسرین نے بھی عقبہ بن ابی معیط کو ابتر کے مصادق میں شمار کیا ہے۔ شمر بن عطیہ کہتا ہے کہ
ان شان کا میں عقبہ بن ابی معیط هو الابتر، یعنی یہ روایت تفسیر القرآن العظیم جلد نمبر 10 صفحہ نمبر 3471 پر ہے۔ نیز جناب ابن ابی حاتم نے بھی اس طرح کے قول کو نقل کیا ہے۔ علامہ طباطبائی کے قول کے برخلاف یہاں پر اہل سنت مفسرین کا قول محکم اور مضبوط نظر آتا ہے، کیونکہ قرآن کریم بھی ایک گروہ اور ایک پوری جماعت کی طرف اشارہ کرتا ہے جو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آزار اور اذیت دیا کرتی تھی، اور انا کفینا کل مستہزئین، لہٰذا اس گروہ میں یہ لوگ بھی شامل تھے، اور میری نظر میں یہ نظریہ معتبر ہے۔ نمبر 6 ہے کعب بن اشرف۔ منابع فرقین میں کعب بن اشرف کو بھی ابتر کے مصادق میں لکھا گیا ہے۔ شیعہ مفسران میں سے جناب سید محمد حسین فضل اللہ نے کعب کو ابتر کے مصادق میں لکھا ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ علامہ نے بھی کعب کو ابتر کے عنوان سے نقل کرنے کے بعد اس قول کو رد کیا ہے کہ اسی طرح کے بعض اہل سنت مفسرین نے بھی کعب ابن اشرف کو ابتر کے مصادق میں سے شمار کیا ہے۔ جناب اکرمہ نے ابن عباس سے نقل کیا ہے، اور جناب ابن عباس نے حول ابتر کسی کی تفسیر میں یوں کہا کہ یہ آیت کعب بن اشرف اور مشرکان مکہ کے ایک گروہ کے بارے میں نازل ہوئی ہے جو کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ابتر کہا کرتے تھے، اور یہ روایت احمد سبلی الکشف البیان ان تفسیر القرآن جلد نمبر 10 صفحہ نمبر 313 پر موجود ہے۔ نمبر 7 ابو لہب۔ بعض اہل سنت مفسرین ابو لہب کا شمار بھی ابتر کے مصادق میں بیان کرتے ہیں۔ ابو لہب کے بارے میں آیا ہے کہ وہ مکہ کے ان لوگوں میں شامل تھا جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مذاق اڑاتے تھے۔ ابو لہب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیروکاروں کو بہت اذیتیں دیتا تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر کے سامنے گندگی اور کوڑا کرکٹ پھینکتا۔ اس نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس قدر اذیت دی کہ خداوند متعال نے اسے ابتر بنانے کے ساتھ ساتھ ایک پوری اور مکمل صورت کو اس کی مذمت میں نازل کیا۔ تبت یدا سورہ مسد کی آیت نمبر 1 سے 5 تک اسی کی اس میں نازل ہوئی ہیں۔ قرآن کی خصوصیت میں سے ایک خصوصیت یہ ہے کہ قرآنی الفاظ کے معنی اس قدر وسیع ہیں کہ ممکن ہے کہ ایک آیت میں مختلف مصادق کی طرف اشارہ ہو، اور یہی قرآنی امتیاز ہے اور ہمیشہ اس کی تر و تازگی کا سبب ہے۔ ایک آیت سے ممکن ہے کہ بہت سارے اعتقادی، اجتماعی، سیاسی اور فقہی مسائل حاصل ہوں، اور جاویدانی آیت تبت یدا ابی لہب و تب، جو کہ ابو لہب کے لیے ایک طرح کی بد دعا ہے، مگر ساتھ ہی اس سورے میں ایک ایسے معاشرے کی طرف اشارہ ہے جو صرف یہی نہیں کہ اپنے حریف کی بات پر کان نہیں دھرتے بلکہ اس پر اپنے تمام غم اور غصے کے ساتھ ٹوٹ پڑتے ہیں۔ احتمالاً اسی آیت سے ایک فقہی مسئلہ بھی نکالا جا سکتا ہے، اور وہ یہ کہ خداوند متعال کی گرفت صرف مجرم کے لیے نہیں بلکہ اس کی سہولت کار اور شریک کے لیے بھی ہے۔ نیز آیت میں کلمہ یدا ابو لہب اس کے دونوں ہاتھوں کی طرف اشارہ ہے، کیونکہ ابو لہب ایک ہاتھ سے پتھر اٹھاتا تھا اور دوسرے ہاتھ سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف پھینکتا تھا۔ پس قرآن نے ابو لہب کے دونوں ہاتھوں کے لیے حکم تبت صادر کیا ہے، جس سے وہ جرم کرتا یعنی وہ پتھر پھینکتا، اور ساتھ ہی جو ہاتھ اس کا سہولت کار بنتا یعنی جس سے وہ پتھر اٹھاتا، دونوں کے لیے سزا ہے اور دونوں مجرم ہیں۔ البتہ یہاں تبت یدا ابی لہب و تب کنائیہ ہے کہ ابو لہب نابود ہو جائے گا اور اپنے مذموم مقاصد کو حاصل نہیں کر سکے گا۔ ہاتھ یہ انسان کی قدرت کی طرف اشارہ ہے۔ جب ہاتھ کسی انسان کے دونوں ہی ہاتھ ٹوٹ جائیں گے تو وہ کچھ بھی انجام نہیں دے سکے گا، اس کی ساری قدرت اور پورا اقتدار ختم ہو جائے گا، کیونکہ تمام انسان اپنے تمام کام اپنے دونوں ہاتھوں سے انجام دیتے ہیں، لہٰذا اگر یہ نہ رہیں تو وہ کسی کام کو انجام دینے پر قادر نہیں ہوں گے، اور یہ انسانی زندگی کے لیے بہت بڑا نقصان اور خسارہ ہے۔ نمبر 8 قریش۔ ابتر کے دیگر مصادق میں سے ایک فرقین کے نزدیک ایک مشترک مصادق قبیلہ قریش یا اس قبیلے کی ایک خاص جماعت ہے۔ بعض شیعہ تفاسیر میں قریش کو ابتر کے طور پر ذکر کیا ہے۔ جناب تبریسی نے جناب مجاہد سے روایت نقل کی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ یعنی ابتر وہ ہے کہ جس کا کوئی جانشین اور نسل نہ ہو، اور یہ روایت مجموع البیان جلد نمبر 10 صفحہ نمبر 413 پر موجود ہے۔
اور وہ قبیلہ ہے جو کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں کہتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کوئی اولاد نہیں، وہ مر جائے گا تو ہم پرسکون ہو جائیں گے اور اس کا دین پرانا ہو جائے گا اور نابود ہو جائے گا، کیونکہ نہ اس کا کوئی جانشین ہے اور نہ اس کی دعوت کو آگے بڑھانے والا، بس اس کی رسالت وہیں پر ختم ہو جائے گی۔ اور اس طرح بعض اہل سنت مفسرین نے بھی قریش کے ایک گروہ کو ابتر کہا ہے۔ ابتر کی اس تفسیر میں کوئی اشکال نہیں، کیونکہ بہت سارے سرداران قریش ایسے تھے جو کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ابتر ہونے کا طعنہ دیتے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جسمانی اور ذہنی اذیتیں دیتے تھے۔ فرقین کی تاریخی کتب میں ان کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دی گئی اذیتوں کا ذکر ملتا ہے۔ نمبر 9 ہے ادوک، عین دال واو کے کاف چھوٹا کاف۔ فرقین کی بعض روایات میں کسی خاص شخص کے نام یا کسی خاص گروہ کے ذکر کے بجائے ادوک کے عنوان کو ذکر کیا گیا ہے، یعنی جو بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دشمن ہوگا وہ ابتر کا مصداق ہے۔ بعض شیعہ منابع میں اس طرح کی روایات جناب ابن عباس سے منقول ہیں۔ جناب ابن عباس ابتر کے معنی کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ معانا ادوک، یعنی جناب ابن عباس ابتر کے مصادق کو ادوک کے طور پر متعارف کرواتے نہیں ہیں، بلکہ ابتر کا معنی بیان کرتے ہیں جو کہ دشمن رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں اور طول تاریخ میں رسالت کے دشمن ابتر ہیں۔ ایک اور یہ وعدہ الہی ہے کہ دین الہی اور رسالت کے دشمن ہمیشہ نامراد رہیں گے اور کبھی بھی اپنے ہدف کو نہیں پا سکیں گے، اور ان کا اصلی ہدف دین خدا کی نابودی ہے، جبکہ وہ لوگ اس ناپاک مقاصد میں کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ سورہ صف کی آیت نمبر 8 میں ارشاد ہے، کیونکہ خود اللہ تعالیٰ سبحانہ دین کا محافظ ہے۔ اس آیت میں لفظ یریدون اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ دشمن خدا کی ہمیشہ سے یہی کوشش ہے کہ وہ دین خدا کو نابود کر دیں گے، مگر وہ کامیاب نہیں ہوں گے، کیونکہ خدا خود دین کا محافظ ہے اور اپنے نور کو کامل کرنے والا ہے۔ لہٰذا اس آیت میں نور اللہ کی جو ترکیب ہے یہ دینی اقتدار کے غلبے کی طرف اشارہ ہے، اور اس طرح دیندار افراد کے لیے بشارت بھی ہے۔ وہ ہرگز اپنے کام سے پیچھے نہیں ہٹیں گے اور دشمن کے مقابلے میں کمزوری کا اظہار نہ کریں گے، کیونکہ خدا ان کی پشت پناہی کر رہا ہے اور اللہ تعالیٰ کبھی بھی ان کو گرنے نہیں دے گا۔ نمبر 10 پہ ہے مبزق، میم بے غین ضاد کاف۔ فرقین کے منابع میں ایک اور عنوان کے جس مشترک طور پر ذکر کیا گیا ہے وہ عنوان صفت بغض ہے، یعنی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بغض رکھے وہ ابتر ہے۔ بعض شیعہ مفسرین نے خاص نام یا گروہ کے بجائے صفت بغض کو لایا ہے، اور بغض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مصداق ابتر کے طور پر بیان کیا ہے۔ معروف شیعہ مفسر جناب ملا فیض کاشانی نے اپنی تفسیر میں ابتر کو یوں بیان کیا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جو بھی دشمن رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جیسی صفت کا حامل ہو وہ مطلقاً ابتر ہے۔ فرق نہیں پڑتا کہ وہ شخص خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں ہو یا آج اس زمانے میں ہو، اور اس سے بھی فرق نہیں پڑتا کہ وہ شخص مکی ہو یا یورپ کا رہنے والا۔ دشمن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس رنگ، نسل یا لباس و زبان کا اور علاقے میں ہو وہ ہمیشہ ابتر ہے اور کبھی بھی اپنے مقصد کو حاصل نہیں کر سکتا۔ اور یہ تفسیر صافی جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 383 پر موجود ہے۔ نیز خود آیت میں کسی بھی خاص شخص یا گروہ کا نام نہیں لیا گیا، بلکہ کہا گیا شانئکا یعنی ادوک یا مبزق، اور شانی یعنی کہ خداوند متعال نے شانی کو ابتر کہا ہے، یعنی ان شانئکا هو الابتر۔ یہاں ہو ضمیر منفصل ہے اور ابتر کو الف لام کے ذریعے معرفہ کیا گیا ہے، یعنی ابتر کو شانی کے ساتھ خاص کیا گیا ہے، یعنی جو کوئی بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دشمن ہوگا وہ ابتر رہے گا۔
یہاں ایک سوال پیدا یہ ہوتا ہے کہ قرآن نے کیوں کر ادوک یعنی مبزک کی جگہ لفظ شانی استعمال کیا؟ اس کے جواب کے لیے ہمیں ادو اور مبزک کے فرق کو جاننا ہوگا، یعنی بغض کے فرق کو جاننا ہوگا۔ ادو، مبزک اور شانی میں فرق۔ لغت میں لفظ بغض کینے اور دشمنی کے معنی میں ہے، یعنی کسی چیز سے اندرونی اور دلی طور پر نفرت کرنا، جبکہ مصطفی اس کلمے کے بارے میں لکھتا ہے کہ بعض بغض حب اور محبت کی ضد ہے اور بغضا اس کا مصدر ہے، اور بغض حب کے مقابلے میں ایک نفسانی صفت اور کیفیت ہے، اور بغض ایک شدید اندرونی صفت ہے۔ جب عملی طور پر ظاہر ہوگی تو اس وقت اسے عداوت کہا جاتا ہے۔ عداوت کو تعودی سے لیا گیا ہے، جبکہ عداوت اور بغض میں عموم اور خصوص من وجہ کی نسبت پائی جاتی ہے، اور یہ روایت التحقیق فی کلمات القرآن الکریم جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 306 پر موجود ہے۔ قرآنی نقطہ نظر سے بغض زبانی اظہار کو کہا جاتا ہے، اور اگر وہ دل میں رہ جائے تو عداوت کہا جاتا ہے۔ یہ آیت اس بات کی پر دلالت کرتی ہے کہ پہلے عداوت دل میں جگہ بناتی ہے اور بعد میں بغض کی صورت میں زبان سے ظاہر ہوتی ہے۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 118 کا تذکرہ ہے، سورہ مائدہ کی آیت نمبر 64 کا تذکرہ ہے، سورہ مائدہ کی آیت نمبر 91 اور سورہ ممتحنہ کی آیت نمبر 4 کا تذکرہ ہے کہ جس میں بغض اور عداوت کا ذکر کیا گیا ہے۔ کلمہ عداوت ادو سے لیا گیا ہے، جو کہ تجاوز کے معنی میں ہے، اور تجاوز کبھی قلبی ہوتا ہے کہ جسے عداوت کہا جاتا ہے، اور کبھی یہ تجاوز عدالت کی رعایت نہ کرتا ہے، ایسے تجاوز کو عداوت کہتے ہیں، اور کبھی ایسے تجاوز کو تعدی کا نام دیا جاتا ہے کہ جیسے کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم ولا تعتدوا ان اللہ لا یحب المعتدین۔ بعض کہتے ہیں کہ عداوت کو دو طرح سے تصور کیا جا سکتا ہے، ایک شخص کی کسی دوسرے شخص سے عداوت مگر اس کا اظہار نہیں کرتا بلکہ مقام عمل میں اسے نقصان پہنچاتا ہے، دشمنی کے ارادہ نہیں رکھتا مگر مقام عمل میں دشمنی جیسا کام سر انجام دیتا ہے اور انسان کو رنجیدہ اور ناراحت کرتا ہے، جیسا کہ قرآن مجید میں انسان کی بعض بیویوں اور اولاد کو دشمن کے طور پر بیان کیا گیا ہے۔ سورہ تغابن کی آیت نمبر 14 میں، اے ایمان والو، تمہاری ازواج اور تمہاری اولاد میں سے بعض یقیناً تمہارے دشمن ہیں، لہٰذا ان سے بچتے رہو، اور اگر تم معاف کرو اور درگزر کرو اور بخش دو تو اللہ بڑا بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ عام طور پر اہل و عیال اور اولاد انسان کے دشمن نہیں، مگر بعض اوقات عمل میں ایسا کام کر جاتے ہیں کہ جو انسان کے لیے مادی اور روحانی طور پر نقصان کا باعث بنتے ہیں، لیکن بعض اوقات یہ سب دشمن بن جاتے ہیں۔ تاریخ میں ہزاروں ایسی مثالیں ملتی ہیں۔ البتہ بعض اوقات اہل و عیال کی محبت انسان کو گمراہی کی طرف لے جاتی ہے، اور آج کل مادیات کا زمانہ ہے، تمام مقدس رشتوں پر مادیات کا اثر اور غلبہ ہے، اور مطلبی لوگ زیادہ ہیں۔ انسان کے پاس دولت نہ ہو تو بیوی بچے سب اس کو چھوڑ دیتے ہیں، اور بچے بوڑھے والدین کو اولڈ ہاؤس منتقل کر دیتے ہیں اور ذرا برابر شرم و حیا محسوس نہیں کرتے، اور بیوی شوہر سے طلاق لے کر یا بعض اوقات کسی اجنبی سے ناجائز تعلق استوار کر لیتی ہے، اور کتنے کیس اخبارات میں بھرے پڑے ہوتے ہیں کہ بیوی شوہر کو قتل کراتی ہے۔ ان تمام حقیقتوں کو سامنے رکھ کر قرآن مجید انسان کو بیدار کرتا ہے کہ اپنے لیے وہ خود ہی کچھ انتظام کر لے، ورنہ حسرت کے سوا کچھ ہاتھ نہیں آئے گا۔ بغض اور عداوت کے درمیان فرق۔ بغض اور عداوت کے درمیان فرق کو مشاہدہ کیا جا سکتا ہے اور بیان کرتے ہیں یہاں پہ کہ نمبر 1، دونوں کینہ پروری اور دشمنی کے معنی میں ہے، مگر ان کے درمیان فرق بھی موجود ہے۔ بغض قلبی دشمن کو کہا جاتا ہے، جبکہ عداوت عملی طور پر جلوہ گر ہوتی ہے۔ نمبر 2، بغض اور کینہ قلبی دشمنی ہے، لیکن عداوت قلبی اور ظاہری دونوں طرح کی دشمنی ہے۔
جناب راغب معتقد ہیں کہ عدو تجاوز کی ایک قسم ہے. کبھی یہ تجاوز قلبی ہوتا ہے جیسے دا میم عین دال الف چھوٹا گول ہے تیور کہتے ہیں. کبھی عدالت کی رعایت نہ کرنا ہے کہ جیسے عدوان کہتے ہیں. اور کبھی یہ تجاوز دشمن کی جانب سے قصدن ہوتا ہے کہ جیسا کہ پس اگر وہ مومن مقتول تمہاری دشمن قوم سے تھا. سورہ نساء کی آیت نمبر 92 میں ارشاد ہے کہ اگر وہ مومن مقتول تمہاری دشمن قوم سے تھا. اور اسی طرح سورہ فرقان کی آیت نمبر 31 میں ہے کہ ہم نے ہر نبی کے لیے مجرمین میں سے بعض کو دشمن بنایا ہے. کبھی یہ تجاوز دشمن کی جانب سے بغیر قصد کے ہوتا ہے جیسا کہ بت کے بارے میں عدو کی تعبیر استعمال ہوتی ہے. اور سورہ شورا کی آیت نمبر 77 میں ارشاد ہوتا ہے کہ عورت اور بیٹے کے یہ سب میرے دشمن ہیں سوائے رب العالمین کے. سورہ شورا کی آیت نمبر 77. اور اسی طرح سورہ مائدہ کی آیت نمبر 2 سے 8 تک میں ارشاد ہوتا ہے کہ عورت اور بیٹے کے بارے میں بھی یہی تعبیر عدو آئی ہے. یعنی نیز شانی کینہ اور دشمنی کو کہا جاتا ہے. اور قرآن میں یہ لفظ اسی مادے سے 3 مرتبہ آیا ہے. ایک بار سورہ کوثر جبکہ 2 مرتبہ سورہ مائدہ اور میں شنان کے عنوان سے آیا ہے. سورہ کوثر کا بیان جاری ہے کہ انشاءاللہ کہ اگلی ریکارڈنگ میں اس کا نتیجہ پیش کریں گے.